بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو علام الغیوب اور علیم بذات الصدور ہے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں گنبد خضرا کی اس مکین پر کہ جنہیں خالق کائنات نے معلم کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں امت کے ان تمام علماء صالحین اور علماء ربانیین پر کہ جو انبیاء کرام کے جانشین اور ان کے وارثین ہیں، اور جو بلا خوف لومۃ لائم احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ اپنے اپنے زمانوں میں انجام دیتے رہتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس مختصر سی نشست میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو امت کے علماء ہیں، خطباء ہیں، واعظین اور مبلغین ہیں، ان کے لیے کون سا علم ایسا ہے کہ جسے امت کے عام افراد تک پہنچانا ضروری ہے، اور کون سا ایسا علم ہے کہ جسے عام لوگوں سے چھپانا اور جس کا اخفاء اور جسے پوشیدہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو علماء، خطباء، واعظین اور صالحین کو سننے والے عام لوگ ہیں، تو سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ہر شخص گفتگو کر رہا ہے، تو عام لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس کی گفتگو سننا ہے اور کس کی گفتگو نہیں سننا ہے۔ تو اس کا فرق پیدا کرنے کے لیے ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا سہارا لیتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، جو عام لوگ ہیں، کہ ہمیں کس کی گفتگو سننا ہے اور کس کی گفتگو سننے سے پرہیز کرنا ہے اور بچنا ہے۔ تو دیکھیں، ان عام لوگوں کے لیے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان میں عوام کے لیے بھی رہنمائی ہے، خواص کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جنہیں علماء، خطباء، مبلغین اور واعظین کو عام لوگوں میں بیان کرنا چاہیے، اور کون سے ایسے موضوعات ہیں، ایسے ٹاپکس ہیں جنہیں نہیں چھیڑنا چاہیے، عام لوگوں کے درمیان جن موضوعات پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور جس علم کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو خاص لوگوں کا علم ہے اسے عام لوگوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف اگر جو مبلغین اور واعظین کرتے ہیں، جو خطبہ کرتے ہیں، جو علماء کرتے ہیں، یعنی ٹائٹل ان کے ساتھ علماء ہی کا ہے، خطبہ کا ہے، مبلغین کا ہے، واعظین کا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر عام لوگوں کو ضروری ہے کہ جو علماء، خطبہ، مبلغین اور واعظین ایسے ٹاپکس کو ٹچ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں ایسے موضوعات کو، اور وہ علم جو خواص کا علم ہے، جو درس گاہوں کا علم ہے، اسے جلسے گاہوں تک لے کر کے آتے ہیں، تو عوام کو ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ایسے لوگوں کی باتیں ہرگز نہ سنیں، بچیں، پرہیز کریں۔ میں امام بخاری کی نقل کردہ، روایت کردہ صحیح بخاری کی 3 روایتیں، حدیث نمبر 127، 128 اور 129 آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان 3 احادیث سے، جس میں ایک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مولائے کائنات کا فرمان ہے 127 نمبر، پھر اس کے بعد 2 حدیثیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، 128 اور 129 نمبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں۔ اب ان کی روشنی میں ہمیں عوام کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہو جائے گی، اور خواص کے لیے بھی اس میں انشاءاللہ تعالی رہنمائی ہو جائے گی۔ یہ تینوں حدیثیں ایک ہی باب میں آپ نے نقل فرمائی ہیں، اور اس باب کے عنوان کو آپ سمجھ لیں، اور اس کا عنوان اتنا صاف ستھرا ہے کہ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر علم
ہر موضوع ہر جگہ پر ہر انسان کے ساتھ اس پر بات کرنا یا ہر جگہ کسی موضوع کو چھیڑ دینا، یہ منشائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تینوں حدیثوں کو ایک ہی چیپٹر میں جمع فرمایا ہے، ان کا باب بھی سیم ہے۔ دیکھیں باب کا عنوان، باب اس عنوان سے قائم فرمایا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہم، کہ کچھ لوگوں کو علم سکھانا اور کچھ لوگوں کو اس لیے علم نہ سکھانا۔ یہ خاص علم کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو علم سکھانا اور کچھ لوگوں کو اس لیے علم نہ سکھانا کہ وہ اس علم کے متحمل نہیں ہو سکیں گے، وہ اس علم کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور جب وہ اس علم کو سمجھ نہیں سکیں گے تو جو باتیں کسی کو اگر باؤنس کرنے والی ہوں، کسی کے سر سے اوپر نکل جانے والی ہوں، اور جو باتیں بجائے اس کی اصلاح کا سبب بننے کے کہیں اس کے گمراہی کا سبب بن جائیں، کہ بجائے ہدایت کی جانب آنے کے وہ ضلالت کی جانب چلے جائیں، بجائے اطاعت کی جانب آنے کے وہ معصیت میں لگ جائیں، اور بجائے نیکیوں کی جانب آنے کے وہ گناہوں اور برائیوں کی جانب چلے جائیں، تو ایسی چیزیں بیان کرنے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے یہی نتیجہ نکالا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اسی لیے تو باب کا عنوان یہ قائم فرمایا کہ کچھ لوگوں کو علم سکھانا۔ اب علم سکھایا کس کو جائے گا؟ جو خاص لوگ ہیں، جو اس علم کو سمجھنے کے متحمل ہوں گے، جو اس کو سمجھ سکتے ہوں گے، جن کے اندر یہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اس علم کو سیکھ سکتے ہوں گے، سننے کے متحمل ہوں گے، سن کر کے سمجھنے کے متحمل ہوں گے اور صحیح سمجھیں گے، ان کو وہ علم سکھایا جائے گا۔ اور جو لوگ اس علم کو سننے کے بعد، ان موضوعات کو سننے کے بعد بجائے راہ پر آنے کے، راہ سے بھٹکنے کا اندیشہ ہو جن کے لیے، بجائے ہدایت کی جانب آنے کے ان کے ضلالت کے اندھیروں میں گر جانے کا اندیشہ ہو، بجائے اطاعت کی جانب آنے کے معصیت میں مبتلا ہو جانے کا جن کے لیے اندیشہ ہو، تو ایسے لوگوں سے ایسا علم چھپانا ضروری ہے، علماء کے لیے، خطباء کے لیے، واعظین کے لیے اور مبلغین کے لیے۔ اب دیکھیں یہ پہلی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 127 ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ فرماتے ہیں قال علی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون۔ یعرفون کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں فتح الباری سے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یعرفون کی جو آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے، فرماتے ہیں یعرفون ای یفہمون۔ تو امام بخاری نے حدیث نقل فرمائی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول حدث الناس بما یعرفون، اور یعرفون کی شرح فرمائی ہے امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، یعرفون کی شرح فرمائی یفہمون۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے حدث الناس بما یعرفون ای یفہمون۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکتے ہوں، جو وہ سمجھنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں، وہ باتیں لوگوں کے درمیان بیان کی جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جہالت کا دور ہے، کم علمی کا دور ہے، دین کا کم علم ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کے پاس، تو عام مجلسوں میں عام جلسوں میں وہ علم اکثریت جس علم کو سمجھنے سے قاصر ہو، جو علم ان کے سر کے اوپر سے گزرے اور جو علم باؤنس کر جائے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا فرما رہے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ چیزیں بیان کرو لوگوں کے درمیان۔ یہ علماء کے لیے ہے، خطباء کے لیے ہے، واعظین اور ناصحین کے لیے ہے، مبلغین کے لیے ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں بیان کریں کہ جو جس چیز کو، جس علم کو، جن باتوں کو وہ سمجھنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔
اور جن چیزوں کو وہ سمجھ نہ سکتے ہوں تو وہ چیزیں ان کے سامنے بیان کرنے سے کیا ہوگا، وہ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آگے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، تم اس طرح کی باتیں عام لوگوں کے درمیان کر کے کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے لگ جائیں معاذ اللہ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں علم کا دروازہ فرمایا ہے، وہ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ لوگوں آنے والے قیامت تک وہ لوگ جو عالم ہوں گے، خطیب ہوں گے، جو مبلغ ہوں گے، جو داعی ہوں گے، جو واعظ ہوں گے، انہیں اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس اصول کو سمجھنے کے بعد انہیں اپنی زبان کھولنی چاہیے عام لوگوں کے درمیان، کہ حضرت علی فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون، کہ لوگوں سے وہ چیزیں بیان کی جائیں اور لوگوں کے سامنے وہ چیزیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکتے ہوں اور جو سمجھنے کی استطاعت رکھتے ہوں، جتنا سمجھ سکتے ہوں ان کی سمجھ کے مطابق چیزیں بیان کرو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جب ان کے سر سے اوپر گزرے گا جو علم اور جو باتیں، تو پھر وہ صرف خطیب کو نہیں، بیان کرنے والے کو نہیں، چونکہ بیان کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی جانب منسوب کر کے کوئی چیز بیان کرے گا تو معاذ اللہ پھر سن کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے لگ جائیں گے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، امت میں انتشار اور اختلاف پیدا ہوگا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس ایسے اسباب موجود ہیں کہ وہ اپنی بات کو ہر شخص پہنچا سکتا ہے، اور سننے والوں کے سامنے بھی اسباب ان کے پاس بھی موجود ہیں کہ وہ کسی کی بھی بات کو سن سکتے ہیں۔ تو بات کو پہنچانے والوں کے لیے حضرت علی مولائے کائنات کی نصیحت یہ ہے کہ جب وہ لوگوں تک اگر کچھ پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی علم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، چونکہ جب آپ ایک بات کو تمام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو وہ عام لوگوں کا خیال کر کے بات کریں، اور سننے والوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کریں کہ جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوں تو آپ ان کی باتوں کو سننا بند کر دیں۔ ابھی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث نمبر 127 تھی، اب 128 کو میں بعد میں بیان کروں گا، 129 نمبر آپ دیکھیں پہلے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کرے، یعنی اسے اس حال میں موت آئے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ شرک جو گناہ عظیم ہے اور ظلم عظیم ہے، اس گناہ کا اگر کسی بندے نے ارتکاب نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہوا ہو، اور اس حال میں اس کو موت آ جائے، اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جس بندے نے شرک نہ کیا ہو اور اس حال میں اس کو موت آئے کہ وہ بغیر شرک کیے ہوئے اللہ سے جا ملے، اس کی موت آ جائے، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب دیکھیں انہوں نے اجازت چاہی، اجازت مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں قال الا ابشر الناس، حضور کیا میں جو آپ نے مجھے خبر دی ہے، جو مجھ سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا میں اس کی خبر لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ اب دیکھیں خبر دی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو، اور معاذ ابن جبل جلیل القدر صحابی ہیں اور وہ خواص میں سے ہیں، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ خبر دے دی ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو اور اس حال میں اسے موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اللہ رب العزت اسے لازماً جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے جو سابقہ گناہ ہوں گے اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، چاہے وہ اسے سزا دے کر کے جنت میں داخل فرمائے، چاہے معاف فرما کر کے جنت میں داخل فرمائے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا، جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، جنت پا جائے گا وہ بندہ جو شرک سے بچا رہا، اس کا انعام
آخر میں اسے یہی ملے گا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ اجازت چاہ رہے ہیں کہ حضور آپ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی خبر دوسرے لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا حضور نے قال لا، فرمایا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر علم، ہر بات ہر آدمی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی ہیں اور خواص میں سے ہیں حضور کے، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ ارشاد فرما دیا، انہیں یہ خبر دے دی ہے۔ لیکن جب اب وہ لوگوں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور عام لوگوں تک اس حدیث کو ٹرانسفر کرنے کی پرمیشن چاہ رہے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا لا، نہیں ایسا مت کرو۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں انی اخاف ان یتکلوا، نہیں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر تم یہ چیز لوگوں میں بیان کر دو گے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں لوگ اسی پر بھروسہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے عمل ہو جائیں۔ جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا ہی کافی ہے اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانے کا بدلہ اور اس کی جزا اور اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالآخر جنت میں داخل فرمائے گا ہی، تو حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، خدشہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ بد عملی کا شکار ہو جائیں، لوگ نیک اعمال کرنا چھوڑ دیں اور اعمال صالحہ میں وہ کوتاہی اختیار کریں۔ جو ابھی کوششیں کر رہے ہیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ حسنات جمع کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ اس بات کو سن کر کے صرف شرک سے بچ کر کے دوسرے اعمال کو کرنا ترک کر دیں۔ اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ یہ بات دوسروں سے مت بیان کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کیوں کیا اور یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ امام بخاری نے اسے نقل کیوں فرمایا؟ اب اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا حدیث نمبر 128 اور آخری حدیث اس نشست کی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہی صحیح بخاری کتاب العلم اور حدیث نمبر ہے 128۔ تینوں حدیثیں ایک ہی باب کی ہیں اور تینوں حدیثیں ایک ہی عنوان کے تحت حضرت امام بخاری نے ذکر فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی سواری پر سوار تھے، دونوں ایک سواری میں سوار تھے۔ قال یا معاذ ابن جبل، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا فرمائی، آواز لگائی، اے معاذ ابن جبل۔ حضرت معاذ ابن جبل جواب دیتے ہیں قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، عرض کرتے ہیں حضور غلام حاضر ہے۔ 3 مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سے آواز لگائی، قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، 3 مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر کے انہیں پکارا، آواز دی، اور انہوں نے تینوں مرتبہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک کہہ کر کے جواب دیا کہ حضور میں حاضر ہوں، غلام حاضر ہے، ارشاد فرمائیں۔ اب دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خاص صحابی کو یہ خبر دی ہے، یہ اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ اس میں صرف یہ تھا کہ اللہ کی توحید کا جس نے اقرار کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس میں رسالت کا بھی ذکر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من احد، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، کہ جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صدقاً، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقاً، صدق دل سے، سچے دل سے، صاف دل سے جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا انعام کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کی جزا کیا ہوگی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے گا اس کا شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے گا
اس کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو اور جہنم کو حرام فرما دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ وہ آخر میں بالآخر جنت ہی جائے گا، جہنم اس پہ حرام ہوگی۔ جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب جب اس پر حرام ہوگا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی تو پھر وہ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا۔ اس سے پہلے جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی یہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شرک نہ کرے اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اس میں یہ فرمایا کہ جہنم اس پر حرام ہوگی، یعنی جنت میں جائے گا۔ اس میں بھی اجازت چاہیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فلیستبشروا، حضور مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ جو آپ نے مجھے خبر دی ہے میں یہ خبر لوگوں کو سناؤں اور لوگوں کو جا کر کے بتاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن مانگا کہ حضور اجازت مرحمت فرمائیں کہ جو آپ نے مجھے خبر دی ہے، جو علم مجھ تک آپ نے پہنچایا ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگوں کو بیان کروں تاکہ لوگ جب یہ بشارت سنیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں منع فرمایا۔ قال، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذن یتلو، اگر تو نے اسے عام لوگوں میں بیان کر دیا تب تو لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور مجھے اللہ کا رسول ماننا، یہی جنت کے لیے کافی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اللہ کی وحدانیت کا جس نے اقرار کیا تو جہنم اس پر حرام اور جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ تو یہ خبر بھی مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمائی ہے، اور وہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ ابن جبل کو اس خبر کو عام کرنے سے منع بھی فرما رہے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر علم ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، ہر خبر ہر ایک تک پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، ہر موضوع پر گفتگو ہر طرح کے لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس سے ان علماء اور خطبہ کو، مبلغین کو، واعظین کو، ناصحین کو سبق لینا چاہیے کہ جو اختلافی موضوعات، جو باتیں درسگاہوں میں ہونی چاہیے تھی، وہ باتیں درسگاہوں سے باہر جلسے گاہوں تک لے کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی باتوں، ان کی گفتگو، ان کی تقریروں اور ان کے خطاب کا اثر یہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اور ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بدعملی عام ہے، گناہ عام ہے، اور اس کے باوجود جو اہل ایمان اور اہل اسلام ہونے کے دعوے دار ہیں وہ اپنے گناہ پر شرمسار بھی نہیں ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس طرح کے خطبہ کو سنتے ہیں، اور جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل جیسے صحابی رسول کو خبر دینے کے بعد بھی انہیں یہ چیز لوگوں میں عام کرنے سے منع فرمایا، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں خواص کے لیے ہوتی ہیں، ہر عام بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور اب وہ سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نے حضرت معاذ ابن جبل کو خبر دینے کے بعد منع فرمایا تو پھر یہ حدیث عام کیسے ہو گئیں؟ انہوں نے بیان کیوں فرمائی؟ امام بخاری نے اسے بھی ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ بِهَا معاذ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان اس لیے فرمائی، حضور نے خبر دینے سے منع فرمایا تھا لیکن انہوں نے خبر اس لیے دی، حضور کا وصال ہو گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں تشریف لے گئے، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت، تو فرماتے ہیں امام بخاری وَأَخْبَرَ بِهَا معاذ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یہ خبر ارشاد فرمائی تھی، یہ علم انہیں عطا فرمایا تھا اور کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، تو حضرت معاذ بن جبل کو یہ ڈر ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں اس حدیث کو چھپانے کی وجہ سے، کتمان علم کی وجہ سے، علم کو چھپانے کی وجہ سے، اس لیے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لوگوں سے بیان فرما دیا۔ اب جب لوگوں سے بیان فرما دیا اپنے آخری وقت میں، موت کے وقت میں، تو پھر وہ اس طرح سے امام بخاری تک روایت ہوتے ہوئے پہنچی اور آپ نے اسے نقل فرما دیا۔ اب آج یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن ظاہر ہے کتاب تو کھلی ہوئی ہے لیکن اس کو ہر عام شخص نہیں پڑھتا، تو اب ہر عام شخص جب نہیں پڑھتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو آپ نے منع فرمایا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح کی خبر دینے سے، کہ آپ نے خبر دی لیکن انہیں منع فرمایا کہ عام نہ کرنا ان چیزوں کو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو علماء کی جماعت ہے، جو واعظین ہیں، مبلغین ہیں، جو ناصحین ہیں اور جو داعیان اسلام ہیں، وہ جب اہل ایمان، اہل اسلام اور مسلمانوں کے کسی عام مجمع سے خطاب کریں تو وہ اس طرح کی باتیں کہ جس میں جنت کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جانے والی چیز بتایا جا رہا ہو، جس سے جنت کا شوق کم ہو جائے یا جہنم کا خوف کم ہو جائے، جس سے اللہ کی خشیت میں کمی واقع ہوتی ہو، اللہ رسول کی محبت میں کمی واقع ہوتی ہو، جس سے لوگ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے دور ہوتے ہوں، جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے لوگ دور ہوتے ہوں، جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے لوگ دور ہوتے ہوں، تو علماء کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ ایسے موضوعات کا عام مجلسوں میں انتخاب نہ کریں۔ عام مجلسوں میں ایسی حدیثیں اور ایسے واقعات بیان کرنا کہ جس سے لوگ بدعملی کا شکار ہو جائیں، ان سے علماء کو بچنا چاہیے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب شریعت ہیں اور جنہیں اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا اس لیے تاکہ وہ اپنی امت تک علم کو ٹرانسفر کریں، پہنچائیں، تو حضور نے ہر علم کو پہنچا دیا، کچھ چھپایا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ارشاد فرما دیا ہے حضرت ان روایتوں سے۔ شروع میں جو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پیش کیا اور بعد کی دو حدیثیں، یہ خلاصہ اس جانب ہیں کہ جو خواص کا علم ہے ضروری نہیں کہ خواص کے علم کو عوام کے درمیان بیان کیا جائے، اس لیے کہ ان کے ذہن اس علم کو سمجھنے کے متحمل نہیں ہوتے، اور جب وہ اس علم کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر آپ انہیں کچھ سمجھانا چاہیں گے اور وہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے، اور بجائے اس کے کہ نیکیوں کی جانب آنے کے وہ برائیوں میں مبتلا ہوں گے، گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام علماء، تمام خطباء، مبلغین، واعظین، ناصحین، داعیان اسلام، ان سب کو اس فارمولے پر عمل کرنا چاہیے، کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی قدر عقولکم۔ جب عام لوگوں سے آپ بات کریں، عام مجمع سے خطاب کریں، بیان کریں، انہیں واعظ کریں، ان کے سامنے آپ کی تقریر ہو رہی ہو تو کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں، ان کی عقلیں جتنا بوجھ اٹھا سکتی ہیں، جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جن باتوں کے، جن موضوعات کے وہ متحمل ہو سکتے ہیں یا جن کی انہیں ضرورت ہے وہ چیزیں ان سے شیئر کریں، وہ چیزیں ان کے درمیان بیان کریں۔ لا علی قدر عقولکم، اس کے الٹا ایسا نہیں ہو کہ بجائے ان کے فہم کے مطابق آپ اپنے فہم کے مطابق بیان نہ کریں، آپ اپنے علم کے مطابق بیان نہ کریں، بلکہ ان کی سمجھ کے حساب سے، ان کی عقل کے مطابق ان سے کلام کریں، ان سے واعظ کریں، ان کے سامنے بیان کریں۔ اور عام لوگوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ دیکھیں یہ حدیث پاک ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا، اس سے بندے کے لیے جنت جو ہے واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی، اور جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگ
کہیں بدعمل کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے ان احادیث اس اپنے فرمان کو خود ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن خود اسے عام کرنے سے روک بھی رہے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے اے عام مسلمانوں، اے عام لوگوں، کہ وہ علماء، وہ خطبہ، وہ مبلغین اور واعظین جو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں اور آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، اور آپ کو بجائے نیک اعمال کی ترغیب دلانے کے جو لوگ آپ کو تھپکی دے کر کے سلانے کا کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جنت بہت آسان ہے اور آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، تو آپ کا کام بھی یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو خطبہ، مبلغین، واعظین اور جو علماء اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو نیکیوں کی جانب بلانے کے بجائے آپ کو تھپکی دے کر کے سلاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں جنت تو مل ہی جائے گی، تو پھر آپ کو بھی ایسے علماء، مبلغین، واعظین سے بچنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو ایسے لوگوں کی باتیں نقصان پہنچائیں گی، اس لیے آپ پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں، باتیں ان کی سنیں، ان علماء، مبلغین، واعظین کی اور ناصحین کی اور ان داعیان اسلام کی باتوں کو سنیں کہ جن کی باتوں کو سننے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی خشیت پہلے سے زیادہ ہو جائے، اللہ رسول کی محبت پہلے سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں پہلے سے زیادہ ہو جائے، اور جن کی باتیں سننے کے بعد جنت کا شوق مزید پیدا ہو جائے اور جہنم کا خوف مزید پیدا ہو جائے، ان لوگوں کی باتوں کو آپ سنیں، اور جن کی باتوں کو سننے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اور حضور کی سنت کے مطابق، حضور کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے زندگی گزارنے کا جی چاہے، ان علماء کی باتوں کو آپ سنیں، ان خطبہ کی باتوں کو آپ سنیں، ان مبلغین اور واعظین کی باتوں کو آپ سنیں، اور جو آپ کو بدعملی کے بدلے میں جو آپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے لگے ہوں، تو آپ جان لیں کہ یہ منشائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہے، منشائے الہی کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں، ورنہ آپ کے لیے بجائے جنت کا راستہ آسان ہونے کے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ عام لوگوں کے لیے پیغام ہے اور خاص لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ایسی باتوں کو بیان نہ کریں کہ جس سے لوگ بدعملی کا شکار ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم عوام اور خواص تمام لوگوں کو منشائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق اور منشائے الہی کے مطابق زندگی گزار کر کامیابی کے ساتھ جنت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔